بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ سورما صاحب، میں دیکھتا ہوں تم میں کتنی جان ہے، رابرٹ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بزدل ہو رابرٹ، ایک زخمی کو للکار رہے ہو، اسی لمحے ستون سے بندھے ہوئے آرڈر لینے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور رابرٹ اسے جواب دینے کے لیے تیزی سے گھوما ہی تھا کہ یکلخت عمران، جو اب اٹھ کر بینچ پر اس طرح بیٹھ چکا تھا کہ اس کے پیر نیچے زمین کو لگ رہے تھے، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور گھومتا ہوا رابرٹ یکلخت اچھل کر عمران کے سینے سے ایسے جا لگا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد جم گیا۔ رابرٹ نے یکلخت جھٹکا دے کر عمران کو اپنے سر کے اوپر سے اچھالنا چاہا۔ ابھی تم بچے ہو رابرٹ، یہ ٹھیک ہے کہ میں زخمی ہوں، لیکن تم جیسی چونٹیوں کو میں اب بھی مسل سکتا ہوں۔ عمران نے اس کی گردن کے گرد جمے ہوئے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور رابرٹ کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ سب ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ کہو رابرٹ، انہیں کہو۔ عمران نے مسلسل 2-3 جھٹکے دیتے ہوئے کہا۔ پھینک دو، رابرٹ نے گھگھیاتے ہوئے کہا، اور مسلح افراد نے یکلخت ہتھیار پھینک دیے۔ عمران ان کے ہتھیار پھینکتے ہی ایک جھٹکے سے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور رابرٹ نے ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور رابرٹ کا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ اب اگر حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ رابرٹ کو گھسیٹتا ہوا ساتھ والی بینچ جس پر صفدر پڑا ہوا تھا پہنچ گیا۔ اس نے یکلخت رابرٹ کی گردن پر دباؤ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ علیحدہ کیا، اور بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بینچ کے نیچے ڈال کر ایک ہک کھینچ لیا، اور دوسرے لمحے ہک غائب ہو گئے اور صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ صفدر کے کھڑے ہوتے ہی عمران نے یکلخت رابرٹ کو زوردار دھکا دے کر ان 2 افراد پر اچھال دیا جنہوں نے ہتھیار نیچے پھینکے تھے۔ چونکہ ہتھیار ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اس لیے عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ اچانک ہتھیار نہ اٹھا لیں۔ رابرٹ ان سے ٹکرا کر انہیں ساتھ لیتا ہوا جیسے ہی پیچھے گرا، عمران اور صفدر دونوں نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر مشین گنوں پر قبضہ کیا، اور دوسرے لمحے صفدر نے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ کی مخصوص آواز کمرے میں ابھری، اور رابرٹ سمیت دونوں افراد جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے گولیوں کا شکار ہو کر دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ تم دروازے کی سائیڈ میں ٹھہرو، میں باقی افراد کو کھولتا ہوں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کے سینے سے پھر خون بہہ رہا ہے، آپ بیٹھ جائیں، صفدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے سینے پر موجود بینڈیج واقعی خون آلود نظر آنے لگ گئی تھی۔ شاید رابرٹ کے ساتھ دھکم پیل اور اسے جھٹکے دینے کی وجہ سے زخم کا منہ کھل گیا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور صفدر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہی اس نے جلدی سے سب کو کلپوں کی گرفت سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، فوراً کنٹرول روم سنبھالیے، ابھی وقت ہے ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے، آرڈر لینے آزاد ہوتے ہی کہا۔ کنٹرول روم؟ کیسا کنٹرول روم؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 0 پوائنٹ کا کنٹرول روم یہاں سے قریب ہی ہے، آئیے میرے ساتھ، اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہم خاصے محفوظ ہو جائیں گے، آرڈر لینے کہا، اور تیزی سے پچھلی سائٹ پر موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور وہ سب بھی آرڈر لے کے پیچھے اسی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران بھی سینے پر ہاتھ رکھے آرڈر لے کے پیچھے تھا، لیکن اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ بالکل نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر آرڈر لے ایک تنگ لیکن خاصے طویل راستے سے انہیں گزار کر ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے میں ہر طرف مشینیں نصب تھیں جو سب مسلسل کام کر رہی تھیں، لیکن وہ سب آٹومیٹک تھیں، وہاں کوئی آپریٹر موجود نہیں تھا۔ ایک سائڈ پر ایک بڑی میز اور اس کے اوپر کنٹرولنگ مشین تھی۔ میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی تھی۔ یہ کنٹرولنگ روم ہے،
آرڈرلے نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے کنٹرولنگ مشین کی طرف لپکا، لیکن میز کے قریب پہنچتے ہی وہ یکلخت ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے میز کے کنارے کو پکڑنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ خلا میں تیر گیا اور دوسرے لمحے وہ توازن خراب ہونے کی وجہ سے منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہوتا گیا۔ اسی لمحے کمرے میں لیڈی ایشلے کے کہکہے گونجنے لگے۔ عمران نیچے گرنے کے باوجود سر کو جھٹک جھٹک کر ذہن اور آنکھوں کے سامنے چھانے والے اندھیرے کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اندھیرے مسلسل اور لگاتار یلغار کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قیامت خیز طوفان میں پھنس گیا ہو۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں گڑ گڑاہٹ کی تیز آوازیں سنائی دیں اور پھر اس کا جسم جیسے یکلخت خلا میں تیرتا ہوا بھاری چٹان کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ بیڈ کے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی لیڈی ایشلے نے چونک کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، لیڈی ایشلے کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ فرینکلن بول رہا ہوں مادام۔ فرینکلن کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ خاصا پرجوش تھا۔ کیا رپورٹ ہے 0 پوائنٹ سے؟ مادام نے چونک کر پوچھا۔ مادام، رابرٹ کے آدمی نے رپورٹ دی ہے کہ رابرٹ نے ایفا گیس بم کی مدد سے آرڈرلے سمیت سب کو بے ہوش کر کے بینچوں پر کلپ کر لیا ہے اور اس وقت اس کے مین ہال میں بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ فرینکلن نے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے میں نے تو کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، بے ہوش آدمی بھی مردہ ہی کے برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ عمران کے متعلق کیا رپورٹ دی ہے اس نے؟ وہ عمران جو زخمی تھا، مادام نے کہا۔ یس مادام، زخمی زندہ ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا آپریشن کر کے گولی نکال لی ہے، وہ بھی زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ فرینکلن نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، عمران زندہ ہے؟ ایلگم پسٹل کی گولی سینے میں کھا کر بھی زندہ ہے اور آپریشن؟ یہ کیسے ممکن ہے ایسے حالات میں اور آپریشن؟ مادام، عمران کے زندہ ہونے کا سن کر بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ یس مادام، رابرٹ کے آدمی اینتھنی نے رپورٹ دی ہے کہ آرڈرلے ان لوگوں کو لے کر ایک مخصوص کمرے 1130 میں لے گیا اور وہاں پہنچ کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہاں ایمرجنسی میڈیکل باکس موجود تھا جس کی مدد سے انہوں نے عمران کا آپریشن کیا۔ 1130 کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے رابرٹ نے بڑی مشکل سے اس سسٹم کو کھلوایا اور پھر خود اندر جانے کے بجائے اس نے الفا بم اندر پھینکوایا۔ اس طرح وہ سب بے ہوش ہو گئے، فرینکلن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، حیرت ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر عمران زندہ ہے تو پھر میں خود 0 پوائنٹ جا کر اس کے سینے میں مشین گن کی گولیاں اتاروں گی، ورنہ پہلے میرا خیال تھا کہ تمہیں وہاں بھیج کر ان سب کو قتل کروا دیتی، لیکن اب میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ لیڈی ایشلے نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں رابرٹ کے آدمی کو پیغام دے دیتا ہوں کہ آپ 0 پوائنٹ پر تشریف لا رہی ہیں، فرینکلن نے کہا۔ اوکے، لیڈی ایشلے نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر وہ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی۔ گو اسے رپورٹ مل گئی تھی کہ عمران بے ہوش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب لاشعوری طور پر عمران سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ ایلگم فائر کے بعد عمران کا زندہ بچ جانا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود عمران کے زندہ ہونے کی رپورٹ سن کر وہ واقعی حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ اب عمران اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ یہ شخص نہیں مر سکتا، ہنری ٹھیک کہتا ہے، لیڈی ایشلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ساجان سینٹر سے باہر نہیں جانا چاہیے کسی صورت بھی، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر کمرے سے نکل کر وہ لفٹ میں سوار ہوئی اور چند لمحوں بعد وہ مین کنٹرول روم میں بیٹھ گئی۔ فرینکلن، فوراً اسپیشل لنکنگ سسٹم کو آن کرو، میں یہاں بیٹھ کر رابرٹ کو ہدایات دوں گی اور یہیں بیٹھ کر عمران کو مرتے دیکھوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی لاش بھی سجان سینٹر میں نہیں آنے دوں گی، نہ جانے کس وقت اس کی لاش بھی زندہ ہو جائے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور فرینکلن نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اپنے سامنے رکھی مشین کے بٹن دبائے اور کسی کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کے سامنے والی دیوار کے اوپر ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی، اس میں جھماکے سے ہوئے اور اس کے بعد ایک منظر ابھر آیا۔ دوسرے لمحے مادام فرینکلن بھی بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ سکرین پر نظر آنے والا منظر واقعی انتہائی حیرت ناک تھا۔ عمران نے رابرٹ کو گلے سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے 2 آدمی ہتھیار پھینک رہے تھے۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے سچویشن بدل گئی۔ عمران نے اپنے ایک ساتھی کو آزاد کروا لیا اور اس کے بعد عمران نے رابرٹ کو ان دونوں آدمیوں پر دھکیل دیا اور خود مشین گنوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھی کی مشین گن نے شعلے اگلے اور رابرٹ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے جسم چھلنی ہو گئے۔ او ویری بیڈ، ویری بیڈ، یہ آخر کیا بلا ہے؟ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود مادام نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ویسے سب کچھ انتہائی حیرت انگیز ہے مادام، فرینکلن نے بھی شدید اضطراری لہجے میں کہا۔ فرینکلن، آواز کنیکٹ کرو جلدی، یکلخت مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور فرینکلن نے چیخ کر مشین میں ہدایات دیں اور چند لمحوں بعد عمران کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ پھر انہوں نے آرڈرلے کو کہتے سنا کہ کنٹرول روم پر قبضہ کیا جائے، اور عمران اور اس کے ساتھی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ فرینکلن، آپریٹر سے میری بات کرواؤ جلدی، اب بھی وقت ہے، ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مین کنٹرول روم کے الفاظ سنتے ہی مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور فرینکلن نے جلدی سے مشین کے 2 بٹن دبائے اور مشین سے منسلک گچھے تار کے سرے پر موجود مائک مادام کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو آپریٹر، اسپیشل لنکنگ سسٹم، لیڈی ایشلے اسپیکنگ، مادام نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، آپریٹر کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنو، 4 نمبر آپریٹس کو لنک کر دو، فوراً، جلدی، 1 لمحے میں، جلدی، مادام نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مادام کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا، اور اس نے اتنے زور سے دانت نچلے ہونٹ پر جما رکھے تھے کہ ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کی نظریں دیوار پر روشن سکرین پر جمی ہوئی تھیں، جس میں عمران اور اس کے ساتھی ایک تنگ سے راستے میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ مادام، 4 نمبر آپریٹس لنک ہو گیا ہے۔ اسی لمحے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ اب تیار ہو جاؤ، جیسے ہی میں فائر کہوں تم نے اسے آن کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مین کنٹرول روم کے فرش کو ہٹانے والا بٹن بھی آن کر دینا، مادام نے چیخ کر کہا۔ یس میڈم، آپریٹر نے جواب دیا، اور مادام کی نظریں مسلسل سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک اس تنگ راستے سے گزر رہے تھے، اور پھر ایک دروازہ کھول کر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں آٹومیٹک مشینیں نصب تھیں۔ مادام کے لب پھڑکنے لگے، لیکن اس میں سے آواز نہ نکلی۔ لیکن جیسے ہی عمران اور اس کے سارے ساتھی کنٹرول روم میں داخل ہو گئے اور عمران کنٹرولنگ مشین کی طرف بڑھنے لگا، فائر! اچانک مادام نے چیخ کر کہا، اور ابھی اس کی آواز کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کو یک لخت لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب اس طرح لڑکھڑانے لگے جیسے انہیں یک لخت نظر آنا بند ہو گیا ہو، اور پھر عمران ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ اس کے باقی ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی زوردار گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کنٹرولنگ روم کا فرش یکلخت 2 حصوں میں ہٹ کر نیچے لٹک گیا، جبکہ فرش کا وہ حصہ جس پر میز اور کرسی موجود تھی یکلخت اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ یکلخت فرش ہٹتے ہی عمران اور اس کے ساتھی جو فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے پلک جھپکنے میں غائب ہو گئے۔ وہ مارا، اب یہ نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے، مادام نے انہیں نیچے گرتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور اس نے مائک کو واپس فرینکلن کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لمحے فرش دوبارہ قائم ہو گیا، اور اوپر کو اٹھی ہوئی میز اور کرسی بھی نیچے اپنی جگہ پہنچ گئی۔ کنٹرولنگ روم ویسے ہی تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی البتہ غائب ہو چکے تھے۔ مادام، یہ لوگ کہاں گرے ہیں؟ فرینکلن نے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ سب اسپیشل سسٹم ہے۔ اس مین کنٹرولنگ روم کے نیچے ایک گہری کھائی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ نیچے گرے ہوں گے، اس کھائی میں موجود مشین ان کے دباؤ کی وجہ سے حرکت میں آ گئی ہوگی، اور وہ ان کے بے ہوش جسموں کو آٹومیٹک ریلنگ کے ذریعے بارود مکسنگ پلانٹ میں پہنچا دے گی، جہاں بھاری مشینیں ان کے جسموں کو پیس کر بارود میں شامل کر دیں گی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے، مادام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، ہمیں یہ تو چیک کرنا ہی چاہیے کہ کیا وہ واقعی مشین حرکت میں آ گئی ہے یا نہیں، فرینکلن نے کہا۔ او ہاں، ٹھیک ہے، اسے بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تم فوراً 0 پوائنٹ کے کنٹرول روم میں پہنچو اور وہاں جا کر نمبر 4 مشین کو آن کرو۔ اگر اس مشین کے ڈائل پر سرخ سوئی 1 ہندسہ آگے بڑھ جائے تو سمجھو کہ ریلنگ مشین نے کام کیا ہے،
اور اگر وہ ایک ہندسے پر ہی رہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ مشین نے کام نہیں کیا، پھر یہ لوگ لازماً کھائی میں ہی بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، پھر ان کا اور انتظام کرنا پڑے گا۔ جاؤ فوراً، میں یہاں بیٹھ کر تمہیں چیک کروں گی، جلدی فوراً جاؤ، مادام نے کہا، اور فرینکلن سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف تقریباً دوڑ پڑا۔ مشین نے لازماً کام کیا ہوگا، لازماً کیا ہوگا، اور اب تک عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم باریک ذروں کی صورت میں بارود میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ بارود کے ڈھیر ہی ان جیسے شیطانوں کی قبریں بننی چاہیے، مادام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد اسے فرینکلن مین کنٹرول روم میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ سیدھا 4 نمبر مشین کی طرف بڑھا جو دائیں کونے میں موجود تھی۔ مادام نے سانس روک لیا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اتنی تیزی سے جیسے ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ مادام نتیجہ سننے کے لیے واقعی بری طرح بے چین تھی۔ فرینکلن نے مشین آن کر دی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا۔ مادام، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ سوئی حرکت کر کے 2 کے ہندسے پر پہنچ گئی ہے، فرینکلن نے کہا، اور فرینکلن کا یہ فکرہ جیسے مادام کے کانوں میں رس گھول گیا۔ ہررا، آخر فتح بہرحال پاور لینڈ کی ہی ہوئی ہے، مادام نے کہا، اور ایک بار پھر اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ اس طرح کھلا پڑ رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ ایک زوردار دھماکے سے عمران کا جسم نیچے بھربھری سی جگہ پر گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں درد کی اتنی شدید اور تیز لہر اٹھی کہ اس کا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ذہن درد کی اس تیز لہر کی وجہ سے یک لخت جاگ اٹھا۔ عمران کا ذہن جیسے ہی جاگا، اسے دوسرے افراد کے گرنے کا بھی احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کا جسم حرکت میں آ گیا ہو۔ عمران چند لمحے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، کیونکہ گھپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر جلد ہی اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں اور اسے دھندلا دھندلا منظر نظر آنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم کی مسلسل حرکت کا جواز بھی سمجھ آ گیا۔ اس کا جسم اس طرح ایک طرف بڑھ رہا تھا جیسے وہ کسی ریلنگ نما پٹی پر پڑا ہوا ہو، اور یہ ریلنگ نما پٹی اس کے جسم کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہی ہو۔ عمران کی ناک میں ناگوار سی بو ٹکرانے لگی تھی، اور جیسے جیسے اس کا جسم آگے بڑھتا جا رہا تھا یہ بو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عمران کے سینے میں اب بھی درد کی شدید ترین لہریں مسلسل دوڑ رہی تھیں، اور کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو، لیکن اس ناگوار بو کے تیز احساس نے اس کے ذہن کی تمام حسیات یک لخت بیدار کر دی تھیں۔ وہ اس بو کو پہچان گیا تھا، یہ بارود کی مخصوص بو تھی، اور اسی طرف سے آ رہی تھی جدھر اس کا جسم جا رہا تھا، اور اب اسے مشینوں کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگ گئی تھیں۔ اور پھر یک لخت اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، اور محاورتاً نہیں بلکہ واقعی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مشین بارود بنانے والی مشین ہے، اور جس جگہ یہ ریلنگ جا رہی ہے وہاں لازماً بارود کو باریک کیا جا رہا ہے۔ اب وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا کہ انہیں بے ہوش کر کے اس جگہ پھینکا جا رہا ہے جہاں بارود والی مشینیں موجود ہیں، اور جیسے ہی ان کے جسم ان مشینوں میں پہنچیں گے ان کے جسم بھی ریزہ ریزہ ہو کر بارود کے ڈھیر میں مل جائیں گے، اور اگر وہ ایک بار بھی ان بھاری مشینوں کے آہنی چکر میں پھنس گئے تو پھر ان کی عبرتناک موت ایک لازمی امر بن جانی تھی۔ عمران کے باقی تمام ساتھی اسی ریلنگ میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انہیں قطعاً اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ یقینی اور خوفناک موت کی طرف تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں۔ عمران اس بات کا احساس ہوتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریلنگ ایک تنگ سی سرنگ میں چل رہی تھی، اور یہ اتنی چوڑی تھی جتنی یہ سرنگ، اس لیے اس سے نیچے بھی نہ اترا جا سکتا تھا۔ بارود کی ناگوار بو اب بے حد تیز ہو گئی تھی، اور مشینوں کی آوازیں بھی نمایاں ہو گئی تھیں، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ ان کی بارودی قبر اب نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے اگر فوری طور پر اس سے بچنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا، لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذاتی طور پر تو ایک تجویز اس کے ذہن میں تھی کہ وہ اسی ریلنگ پر واپس چل پڑتا، اس طرح وہ بارودی قبر سے دور ہو جاتا، لیکن اس کے 5 ساتھی جو بے ہوش پڑے تھے انہیں ساتھ کس طرح لے جاتا؟ اور پھر سینے کا درد بھی لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا،
اور اب تک اسے برداشت بھی عمران اپنی بے پناہ قوت ارادی کی وجہ سے ہی کر رہا تھا، ورنہ شاید کوئی اور آدمی ہوتا تو اس قدر خوفناک درد کو مشکل ہی سے برداشت کر سکتا۔ اب موت کی طرف چلتی ہوئی ریلنگ پر بیٹھا عمران کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے وہ اور اس کے ساتھی اس خوفناک موت سے بچ نکلیں، لیکن کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ موت کی طرف بڑھنے والی ریلنگ مسلسل حرکت میں تھی اور پھر عمران بوکھلا کر اٹھنے لگا، لیکن اس کا سر سرنگ کی نیچی چھت سے ٹکرایا اور وہ دھم سے ایک بار پھر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ وہ دہانہ تھا جس کے بعد بارود والی مشینیں موجود تھیں۔ اس دہانے پر گہرا دھواں چھایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ دہانہ نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اب بارود کی بو واقعی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ عمران نے ایک نظر غور سے اس دہانے کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ گو یہ ترکیب اس قدر خوفناک تھی کہ اگر ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو پھر کم از کم اس کی اپنی موت یقینی تھی، اور ایسی حالت میں جب کہ اس کا زخم بے پناہ درد کر رہا تھا۔ اس تجویز پر عمل کرنا ہی تقریباً ناممکن تھا، لیکن عمران کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تھا تو وہ اس پر ڈٹ جاتا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا اور باقی ساتھی پیچھے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اونچے کیے اور سرنگ کی چھت سے ہاتھ رگڑتا ہوا آگے دہانے کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ دہانہ کچھ زیادہ چوڑا نہ تھا، شاید اس ریلنگ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں پھینکی جاتی تھیں، اور دہانے کی اس تنگی کو دیکھ کر ہی یہ تجویز اس کے ذہن میں آئی تھی۔ ریلنگ آہستہ آہستہ موت کے اس دہانے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی عمران کا جسم دہانے کے قریب پہنچا، عمران اٹھ کر مڑا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر سائیڈوں پر جمائے اور اپنی پشت پر سرنگ کے چھت سے جما دی۔ اب وہ اس تنگ سرنگ میں رکوع کے بل کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں البتہ ریلنگ کے فرش سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی پشت اب دہانے کی طرف ہو گئی تھی۔ اس حالت میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کے سینے کا درد کئی گنا بڑھ گیا تھا، لیکن وہ مسلسل اسے برداشت کر رہا تھا۔ ریلنگ مسلسل چل رہی تھی۔ وہ دہانے کے بالکل قریب پہنچ کر نیچے غائب ہو جاتی، شاید وہ نیچے سے ہو کر واپس نقطہ آغاز تک پہنچ رہی تھی، جبکہ عمران دہانے پر جمع کھڑا تھا، اور پھر صفدر کا جسم اس کی دونوں ٹانگوں سے ٹکرایا اور عمران نے اپنی دونوں ٹانگیں یک لخت اکڑا لیں۔ اس کے جسم پر بے پناہ دباؤ پڑا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور اپنی پوری قوت ارادی سے اس بے پناہ دباؤ کا مقابلہ کرنے لگا۔ صفدر کا جسم اس کی اکڑی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ رک گیا اور ریلنگ اس کے نیچے سے چلتی رہی۔ پھر کیپٹن شکیل کا جسم بھی صفدر کے ساتھ آ کر جڑ گیا اور دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا۔ عمران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے پیر اکھڑ جائیں گے اور وہ خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت اچھل کر دہانے میں جا گرے گا، لیکن وہ اپنی ناقابل شکست قوت ارادی کی بنا پر اس خوفناک دباؤ کا ابھی تک کامیابی سے مقابلہ کر رہا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے دوسرے ساتھیوں کے جسم بھی پہلے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور ان سب کے دہانے میں گرنے سے روکنے کے لیے صرف عمران کی دو ٹانگیں تھیں جنہیں اس نے پوری قوت سے اکڑایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر ناقابل بیان دباؤ پڑ رہا تھا۔ ریلنگ مسلسل چل رہی تھی، اس لیے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کے سینے کے درد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اب اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اسے باقی ساری زندگی اسی حالت میں گزارنی پڑے گی۔ وہ نہ ہی ریلنگ کو چلنے سے روک سکتا تھا اور نہ خود حرکت کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی ذرا سی حرکت یا کمزوری کا لازمی نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ وہ خود بھی اور اس کے باقی ساتھی بھی بارودی قبر میں دفن ہو جاتے۔ یہ لمحات اس کی زندگی کے قریب واقعی سب سے کٹھن لمحات تھے۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو دہانے میں گرنے سے وقتی طور پر تو روک لیا تھا، لیکن کب تک؟ وہ کب تک ایسی حالت میں رہ سکتا تھا؟ اور اب تو اس کے ذہن کو بھی جھٹکے لگنے لگ گئے تھے۔ گو وہ ان جھٹکوں سے مسلسل لڑ رہا تھا، لیکن جھٹکے لمحہ با لمحہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی قوت ارادی شاید اپنی انتہا پر پہنچ کر اب کمزور ہونے لگ گئی تھی۔ وہ بھی آخر انسان تھا، لیکن اس کی فطرت ایسی تھی کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک جد و جہد کرنے کا قائل تھا۔ اس لیے وہ مسلسل یہ خوفناک جنگ لڑ رہا تھا، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بقا کی خوفناک جنگ۔
لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں نہیں رہ سکتا اور نہ جانے کون سا لمحہ اس پر چھا جائے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے۔ ریلنگ مسلسل چل رہی تھی اور اس کی پشت پر مشینوں کی خوفناک آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ بارود کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس بار یہ جھماکا ریلنگ کے جھٹکے کا ہوا تھا، ایسا جھٹکا جیسے ریلنگ رک رہی ہو، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد ریلنگ رک گئی اور اس کے پیر ریلنگ کے فرش پر جم گئے۔ پہلے تو چند لمحے اسے ریلنگ کے رکنے کا یقین ہی نہ آیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ یہ اس کے ذہن کی خود فریبی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے یقین آتا گیا کہ یہ ذہنی خود فریبی نہیں ہے بلکہ واقعی ریلنگ رک چکی ہے۔ تو اس نے اپنے جسم کا دباؤ ذرا کم کیا اور دوسرے لمحے وہ دھڑام سے اپنے ساتھیوں کے اوپر گر گیا، کٹے ہوئے شہتیر کی طرح۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ وہ چند لمحے گرا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے جسم پر رینگ کر آگے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں اب تک اکڑی ہوئی تھیں اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب یہ ہمیشہ ہی اکڑی رہیں گی، ان میں کبھی خم نہیں آئے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کو سمیٹتا رہا، اور جب ساتھیوں کے جسموں کے اوپر سے کسی سانپ کی طرح رینگ کر دوسری طرف پلٹا تو اس نے بڑی مشکل سے دونوں ٹانگوں کو خمیدہ کر کے سمیٹا، اور اس کے چہرے پر فتح کی لازوال مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے واقعی موت کو شکست دے دی تھی۔ ایک بار پھر موت اس کی بے پناہ قوت ارادی اور قوت فیصلہ کے سامنے ہتھیار ڈال گئی تھی۔ چند لمحے سانس برابر کرنے کے بعد عمران اور پیچھے ہٹا، اور پھر اس نے سب سے پہلے پڑے ہوئے ٹائیگر کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف واپس گھسیٹا۔ وہ اسے اس طرح گھسیٹتا ہوا کافی دور لے آیا، اور اس کے بعد اسے کراس کر کے وہ آگے بڑھا اور دوسرے ساتھی کو گھسیٹ کر ٹائیگر کے پاس لے آیا۔ اس طرح وہ باری باری سب کو دہانے سے دور کھینچ لایا۔ سب سے آخر میں جب وہ صفدر کو گھسیٹ کر موت کے اس دہانے سے دور لے آیا تو اس نے در حقیقت اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ صفدر عین دہانے کے قریب پڑا ہوا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ کہیں پھر اچانک ریلنگ نہ چل پڑے۔ ایسی صورت میں وہ کم از کم صفدر کو تو کسی صورت بھی نہ بچا سکتا تھا۔ جب اسے اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنے زخم پر ہاتھ پھیرا، اور اپنے ہاتھ پر لگنے والی چپچپاہٹ کو محسوس کرتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ زخم سے خون مسلسل جاری ہے، اور خون کا یہ اخراج کسی بھی لمحے اس کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ خون کو روک سکتا کہ اچانک وہ ذہنی طور پر نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا، اور بے اختیار اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کھوپڑی پر رینگ گیا۔ اسے دراصل اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ بات بالکل سامنے کی تھی۔ ریلنگ کے فرش پر بھی بارود کی تہ موجود تھی، اور عمران جانتا تھا کہ بارود سے بڑی آسانی سے نہ صرف خون کا اخراج روکا جا سکتا ہے بلکہ بارود زخموں کو مندمل کرنے میں بھی جادو کا اثر رکھتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جنگوں کے دوران بارود کو ایسے موقعوں پر بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ کامیاب نکلتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی خون آلود پٹی کھولی اور پھر بارود کی مٹھی بھر کر اس نے زخم پر رکھ کر ہاتھ سے دبایا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا ذہن واقعی گھوم گیا، اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی ابھریں، اور عمران جیسے آدمی کے حلق سے بھی بے اختیار کراہ نکل گئی۔ ننگے زخم پر بارود لگتے ہی عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے زخم میں سرخ مرچیں بھر دی ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ عمران سکون محسوس کرنے لگا۔ درد میں بھی نمایاں کمی ہو گئی تھی۔ عمران کافی دیر تک ہاتھ کو زخم پر دبائے بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بارود اب زخم کے دہانے میں اچھی طرح جم گیا تھا، اور اس میں خون کی چپچپاہٹ نہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعی خون کا رکنا بند ہو گیا تھا۔ اس طرف سے تسلی ہونے کے بعد عمران اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ظاہر ہے وہ اب باقی ساری عمر تو یہیں بیٹھ کر گزار نہیں سکتا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کسی گیس کی وجہ سے ہی بے ہوش ہوئے تھے، کسی ایسی گیس کی وجہ سے جو بے بو تھی۔ اس لیے تو عمران بھی اس کا شکار ہو گیا تھا، ورنہ اس کی فطرت سی بن گئی تھی کہ بے ہوش کرنے والی گیس کی بو جیسے ہی اس کی ناک سے ٹکراتی اس کا سانس خود بخود رک جاتا تھا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا، اور اگر نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے زخم میں درد کی بے پناہ ٹیسیں نہ رہتی تو یقیناً وہ بھی ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ عمران چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا
اور پھر اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک نیا تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے بارود کی چٹکی بھری اور آرڈر لے کے نتنوں میں ڈال کر چٹکی سے اس کی ناک دبا دی۔ اس کی توقع کے مطابق بارود کی وجہ سے ناک میں سوزش پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ناک میں حرکت کا احساس ہوتے ہی عمران نے ہاتھ ہٹا لیا۔ دوسرے لمحے آرڈر لے کو زبردست چھینک آئی اور پھر یکے بعد دیگرے مسلسل 10-12 چھینکیں آتی گئیں اور آرڈر لے کر آتا ہوا بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل چھینکوں نے ذہن پر گیس کا اثر ختم کر دیا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ عمران کا یہ نیا تجربہ واقعی کامیاب نکلا تھا، چنانچہ اس نے آرڈر لے کو چھینکتا چھوڑ کر یہی عمل باری باری باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی دہرایا۔ چند لمحوں بعد تو جیسے سرنگ میں چھینکوں کا طوفان سا آ گیا۔ واہ، اسے کہتے ہیں چھینکوں کا عالمی مقابلہ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔